حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت جی کچھ عرصہ ہو گیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں بچی کس حالت میں ہے۔ ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اماں ابا خواب میں نہیں آیا کبھی خواب میں؟ کبھی سوچا؟ مر گئے، اچھا کمرہ خالی ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیے، وہ عورت دعا لے کر چلی گئی، اگلے دن روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حضرت جی آپ دعا نہ کرتے تو اچھا تھا، آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے میری بچی کی اصلی حالت مجھے دکھا دی۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی لپٹوں نے میری بچی کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے، حضرت جی آپ دعا فرما دیں میری بچی کے لیے آسانی ہو جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا الہ العالمین اس کی بچی پہ رحم فرما دے، ماں کی پریشانی کو اللہ ختم فرما دے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ ماں دعا لے کر دوبارہ چلی گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی آرام گاہ میں آ گئے اور آ کر آرام کرنے لگے۔ خواب میں آپ نے نیند میں خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی آئی، خوبصورت لڑکی آئی، سبز رنگ کی پوشاک اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہے اور جنت کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی اے اللہ والے تو مجھے پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر تو میری واقف کوئی نہیں تو کون ہے؟ کہا اس عورت کو تو پہچانتا ہے جو کل بھی تیرے پاس آئی تھی، آج بھی تیرے پاس آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو اپنی بچی کا دکھڑا لے کے آئی ہے، کہ جا اس ماں کو بتا دے کہ مالک کائنات نے میرے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ انعامات کی بارش میں رکھ رکھا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیری ماں تو کچھ اور آ کے بتا کے گئی ہے، کچھ منظر اور نظر آ رہا ہے۔ کہ حسن بصری جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی سچا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی سچ ہے، بتا پھر اس مقام سے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئی، تیری حالت کیسے بدل گئی؟ کہنے لگے حسن بصری کل عصر کی نماز کے بعد قبرستان کی دیوار کے پاس سے ایک نوجوان گزرا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی قبرستان میں دفن نہ تھا، پتہ نہیں اس کے جی میں کیا آیا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا، ابھی قبرستان کی دیوار اس نے پار نہ کی، اس کی درود شریف کی برکت سے اللہ نے سارے قبر والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیا۔ کتنی برکت ہے درود شریف کی! جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اتنی آپ کی محبت کا احساس دل کے اندر گڑتا جائے گا، گھر کرتا جائے گا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا المرء مع من احب الی، جس کے ساتھ جو محبت جو اظہار کرتا گیا، جس کے طریقوں کو، جس کی محبت کے گیت دنیا کے اندر گاتا گیا، قیامت کی اللہ اسی کے ساتھ اس کو حشر فرمائیں گے۔ اگر میرا عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود شریف کی کثرت ہو جائے، گنتی میں ان گنت درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن جس کا نام لے کے دنیا سے گئے اللہ اس کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ مختصر درود شریف میں جامع درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا جو درود ابراہیمی پڑھا آپ کو مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس وہی طرف جو فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس گناہوں والا رجسٹر ہے، میں نے درود شریف پڑھا، میرے عزیزو اس فرشتے نے 10 گناہ کم کر دیے، اس نے 10 نیکیں لکھ دی اور 10 درجوں کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ نماز پڑھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، روزہ رکھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا۔ اگر گناہ کریں گے، بدنگاہی کریں گے، ہاتھ سے ظلم کریں گے، پاؤں سے گناہوں والے راستے پہ چل کے جائیں گے تو یہ نیکیاں نہیں برائی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آئے گا۔ ایک عمل ایسا ہے بندہ وہ عمل شروع کر دے تو دونوں فرشتوں کا قلم حرکت کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ عمل کون سا؟ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ادھر والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، ادھر والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بچوں تسبیح ہاتھ میں لینے کی عادت ڈالیے، بے شک نہ بھی کچھ پڑھو تسبیح ہاتھ میں ہر وقت رکھا کرو، دانا پھیرنا شروع کر دو۔ آج دانا پھیرنے کی عادت پڑ گئی، خدا پاک کی قسم سوتے ہوئے اللہ اپنے ذکر کے جلوے نصیب فرمائے گا۔ مشابہت تو اختیار کریں۔ سر کو میرا عزیزو اب سردی ہے، اب تمہارے بالوں کی فیشن کہاں گئے؟
جب سر پہ آن پڑی تب ٹوپی رکھ لی، جب گرمی آئی ٹوپی اتار دی۔ مفتی صاحب کو، منصور صاحب کو، پیر جی کو، رانا صاحب کو سردی گرمی کیوں نہیں لگتی؟ عبدالحنان تو گرمی کے اندر بھی پگڑی پہن کے رکھتا ہے، اسے گرمی کیوں نہیں لگتی؟ اس جسم کو احساس دلا دو، اللہ اکبر، اگر سنت رسول کا تاج سجائے گا یہ جسم قبر اور حشر کے اندر اللہ کے عذابوں سے بچ جائے گا۔ اس کو پیک کرو، اس کی پیکنگ ہے یہ۔ موبائل کا کور تمہیں گھر کے اندر موجود نظر آتا ہے، سگار میز کا کور تمہیں موجود ہے، ٹی وی ٹرالی کا تمہارے پاس کور موجود ہے، فریج کا کور موجود ہے، انسان کا کور بھی تو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آنکھوں پر اللہ اکبر حیا کا کور چڑھا تاکہ بے حیائی نہ دیکھ سکے، زبان پر سچائی کا کور چڑھا تاکہ جھوٹ نہ بول سکے، دل کے اندر خشیت الہی کا کور چڑھا تاکہ اس کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ آ سکے۔ دماغ کے اوپر میرے عزیزو اچھی سوچوں کا، اللہ کی محبت کا کور چڑھا لے، اللہ اکبر، تاکہ اس کے اوپر غلط سوچوں کا میرا اثر نہ آ سکے۔ پاؤں کے اوپر میرے عزیزو اللہ اکبر تقوی پرہیزگاری کا کور چڑھا لے اس دل کے اوپر، تاکہ ہر چیز تیری پیکنگ ہو سکے، گناہ کہیں سے نہ گھس سکے۔ علماء اکرام بیٹھے، ان سے پوچھو، ننگے سر والا آدمی، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے وکالت پڑھی، اللہ کرے شریعت بھی سارے پڑھ جائیں۔ فرمایا اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، جس کا سر ننگا ہو اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے۔ علماء اکرام اس کی تائید کریں گے، اتفاق کریں گے کہ انسان کے ساتھ جب شیطان کا واسطہ پڑتا ہے تو انسان کا حملہ انسان کے سر کے اندر سے ہوتا ہے، شیطان انسان کے اندر سے داخل ہوتا ہے۔ تو سر کی پیکنگ کرو۔ رب کعبہ کی قسم، ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، آپ سر کے اوپر ٹوپی رکھنا چھوڑ دو، شروع کر لو، لوگ آپ کا نام ہی بدل دیں گے۔ کوئی حافظ جی کہے گا تو حافظ ہو کوئی نہیں، کوئی مولوی جی کہے گا مولوی ہو کوئی نہیں، کوئی قاری صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں، کوئی حاجی صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں۔ اور لوگوں، نقل اتارنے پہ اتنا کچھ ملے گا، جب تم اصل پر آ جاؤ گے تو پتہ ہے اللہ کن کن نعمتوں سے آپ کو مجھے نوازے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ 2 سے 3 شہروں کے اندر ہو کے آتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کسی نے مجھے روڈ سے نہ نکالا، بلکہ لوگوں نے پھولوں کی بارش کی، لوگوں نے استقبال کیے، لوگوں نے گھروں کے اندر کھانا کھلایا۔ غیرت مند لوگوں کی بھی غیرت والی دھیاں سر جھکا کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بولنا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کے سر پہ پیار کر دو، بولنا بیٹی کے لیے دعا کر دو۔ لوگ بچیوں کو اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں، اپنی گھر والیوں کو کہتے ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو۔ وہ علیحدہ بات ہے، شرن جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن لوگوں کی سوچ آپ کے بارے میں لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ جھوٹی سی یہ کردار اب اپنا لو، اندر پتہ نہیں میرے کیا ہے، آپ کے کیا ہے، یہ تو اللہ ہی کو علم ہے، لیکن آپ نقل اتار لوگے، خدا پاک کی قسم اللہ اصل کو بھی قدموں کے اندر جھکا کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا بھی کوئی جگری یار ہو، جوان یار ہو، کوئی اپنے گھر کے اندر گھساتا ہے، کوئی ماں بیٹیوں کو سامنے لا کے بٹھاتا ہے، اللہ اکبر، لوگ تو اپنی گھر والوں کی ٹیلی فون کے اوپر باتیں کراتے ہیں، واللہ ان کے لیے دعا کر دو، کوئی انگلینڈ سے بات کراتا ہے۔ یقین جانو اگر نقل کے اندر اتنی برکت ہے تو شکل کا اصل کے اندر اللہ کتنے مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میں پورے بازاروں میں چکر لگاتا ہوں، قاری یاسین صاحب جب وہاں سے آ رہے تھے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی، مفتی صاحب کی شلوار ٹخنوں سے اونچی، رانا صاحب کی، کیا میں کسی نے برادری میں سے نکال دیا؟ کیا کسی نے ہمارے آگے سے روٹی چھین لی؟ لیکن دنیا نے ہمارے پیروں کی طرف دیکھا، شلوار چھوٹی سل گئی ہے، پجامہ کہاں چلا گیا، کس نے کہا بچے کی پہن رکھی ہے، کس نے کہا بیوی کی پہن رکھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عبدالحنان آج تانے برداشت کر لے، قیامت کے دن ایک ایک تانے کے بدلے میں تیرے مرتبے بلند نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ میں نے کیا، اللہ کی قسم، یہ میری سوچ نہیں، یہ میری فکر نہیں، یہ تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ لباس ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہو فیشن ضمیر ہو، فیشن کرنے والو، اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں ٹانگوں کو پنڈلی تک ہاتھ لگا کے فرمایا تمہاری شلوار یہاں تک، تمہاری تہمت، تمہاری لنگی یہاں تک ہونی چاہیے۔ یعنی بار بار اگر یوں فرما دیتے شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو، ہاتھ کیوں لگایا؟ تاکہ تاکید بتلا دی کہ اللہ کے بندے ہونے پہ تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب جن کی نیچے ہے کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے فلسطین فتح نہیں کر لیا، اور جس کی اونچی ہے انہوں نے کوئی اسرائیل کو نہیں مار دیا، لیکن میرے عزیزو اللہ کے ہاں انسان کا بہت بلند مقام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکاتو کی خانقاہ سے ملا کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے ترجمے کی تفسیر کہ جو لوگوں اللہ کی رسول سے محبت کے قریب ہو جائے گا، اللہ پاک اس سے محبت کے قریب ہو جائے گا، اللہ اسے قرب دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائے گا۔ تو سب سے پہلے میرا عزیزو، معاشرہ سدھارنے سے پہلے، اولاد سدھارنے سے پہلے، سب سے پہلے گھر سدھارنے سے پہلے اپنی زندگی کے اصولوں کو سدھارو۔
آج جب آپ اپنے گھر جانا تو اس شیشے سے پوچھنا، او بھائی خدا کے واسطے میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ تیرے سامنے انڈیا کے کھلاڑی کی شکل بناؤں تو ویلن گڈ کہتا ہے، پاکستان کے ایکٹر کی شکل بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، امریکہ کے کسی کی شکل بناؤں، ننگوں کی شکل کے بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، اگر آمنہ کے لال کی نقل اتاروں تو کہتا افسوس افسوس افسوس۔ اللہ اکبر، 25 سال کا جوان ہے، 50 سال کا بوڑھا ہے، وہ بھی کہہ رہے داڑھی بڑی بڑی لگ رہی ہے، چہرہ عجیب عجیب سا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امی بھی کہہ رہی ہے، بیگم کہہ رہی ہے جا بابا کو لا کے شیشہ دکھا، امی کہہ رہی لا میرے پوت کو لا کے شیشہ دکھا، دیکھ کہ تیری حالت کیسی لگ رہی، کیا ہو گیا؟ اور تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے؟ یہ ماں ڈاکن ہے، یہ ماں اللہ کی قسم، یہ ماں ڈاکن ہے جو اپنے بچے کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جا پاندان میں سے الماری میں سے 500 روپے اٹھا لے، جا بھی دکان کھلی ہوگی جا کر وہاں جا کے اچھی طرح بال کٹا کے آ اور اچھی سی شیپ کروائیے، ذرا اچھی سے اللہ اکبر فیشل بھی کرا لینا۔ یہ ماں ظالم ہے، یہ آمنہ کے لال کے طریقوں سے مجھے موڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس باپ کی نظر کو کیا ہو گیا، اتنے اتنے بال منہ پر لٹکے، یہ نظر نہیں آتے، اتنے اتنے بال نظر آ جاتے ہیں۔ باپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر انگلی اٹھا رہا ہے، اور ظالمہ تجھے پتا ہے مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ کھلم کھلا انگلی سے، ہاتھ کے اشاروں سے اور زبان سے حضور کی گستاخی کر رہا۔ یہ کیسا کملی والا، کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنے کردار کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ختم موجود، ہمارے گھر کے اندر 11ویں شریف موجود، میں منع نہیں کرتا ہوں، لوگ اللہ نے تمہیں دیا تو کرو، اپنی اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ ہے، میں تیلی لگوانے نہیں آیا، میں تمہیں جلانے نہیں آیا۔ میرے عزیزو، کلمے والی زندگی جب اپنا لوگے تو میرے عزیزو تمہیں اچھے کا اچھا، برے کا برا پتہ لگ جائے گا۔ ختم تمہارے میرے گھر میں موجود، عید میلاد النبی کے میلاد موجود، محرم الحرام کی نیاز تیرے میرے گھر میں موجود، حلوے موجود، کھچڑا موجود، بارافات کی نیاز تیرے میرے گھر کے اندر موجود، مٹھائیاں موجود، ختم پاک تیرے درود ماہی تیرے گھر میں موجود، عہدنامہ تیرے گھر میں موجود، پنسورہ تیرے گھر میں موجود، میلاد اکبر تیرے گھر میں موجود۔ دو چیزیں تیرے میرے گھر میں موجود نہیں، جو آمنہ کا لال جاتے وہ امت کی جھولی میں تحفہ ڈال کے گیا۔ فرماؤ لوگوں، دو تحفے دے کے جانوں نے سنبھال کے رکھنا، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا کے تحفے مجھے دنیا داروں نے دیے، خدا کی قسم یہ تحفے آمنہ کے لال نے خدا سے لے کے تیری میری جھولی میں ڈال دیے۔ دو تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، آخری وقت میں فرمایا سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رو کے دکھائے۔ جبرائیل بار بار آئے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آج میرے عزیزو، بھائی قدیر کامران کے ابا فوت ہو گئے، اماں 3 مہینے پہلے چلی گئی، تم سارے کے سارے افسوس کرنے کے لیے آئے، سارے دلاسہ دینے کے لیے آئے۔ جب آمنہ کے لال کی اماں جان چلی گئی، ابا جان چلے گئے تو دلا سے خدا دے رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوی کا انتقال ہوا، اے لوگو اماں خدیجہ کا انتقال ہوا۔ چاچا ابی طالب گو کہ کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن شفیق تھا، پیار کرتا تھا، جب چاچا چھوڑ کے چلا گیا، تم افسوس کرنے کے لیے، تم اظہار افسوس کرنے کے لیے یہاں بلا رہے ہو، اللہ دلاسہ دینے کے لیے آمنہ کے لال کو عرش معلیٰ پر معراج پہ بلا رہا ہے۔ آجا میرے محبوبہ قدیر صاحب، بھائی کامران صاحب، بھائی قدیر کامران صاحب، ابا کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا آؤ ذرا ذہن اپنا، ذرا کہیں چلے جائیں، آؤ سیر کر کے آ جائیں، آپ فلانی جگہ چلیں، آپ فلانی جگہ چلیں، غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل دیکھ آمنہ کا لال ہے، ہر وقت روتا روتا پھر رہا ہے، خدیجہ کی جدائی کا صدمہ، ابی طالب کی جدائی کا صدمہ، اللہ اکبر، ماں کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، ابا کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، اب تکلیفیں بڑی آ گئی، اللہ اکبر، کبھی خون نکلا، کبھی پتھر پڑے، کبھی چمڑے ادڑے، کبھی گھر سے بے گھر ہوئے، اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، بہن بھائی چلے جائیں تو کہتے ہیں انسان تنہا ہو گیا، جا میرے محبوب کو میرے سامنے لا کے بٹھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں، اللہ اکبر، محمد تنہا نہیں ہوا، محمد کے ساتھ محمد کا خدا ہے۔ میرا محبوب پریشان نہ ہونا، جب تیری رسالت پر، تیری ختم نبوت پر انگلی اٹھے گی، تیرے کردار پر، تیرے گھرانے پہ انگلی اٹھے گی، دفاع میں کروں گا، پریشان نہ ہونا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا